آج جو اہل بیت کی شانیں گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ اہل بیت کی شان گھٹانے کے لیے قسم قسم کے طرح طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن میرے عزیز ہمیں کبھی بھی اہل بیت کے تذکرے کو ترک نہیں کرنا ہے، اہل بیت کے ذکر کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دیکھو صحابہ بھی ہم آگے ہیں، اہل بیت بھی ہم آگے ہیں، صحابہ سے بھی عقیدت و محبت رکھنا ہے، ان کا بھی ذکر کرتے رہنا ہے، اہل بیت سے بھی عقیدت و محبت رکھنا ہے، ان کا بھی ذکر کرتے رہنا ہے۔ تکلیف پہنچ جاتی ہے لوگوں کو کہ علی علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں، مولا کا ذکر کیوں کرتے ہیں، تو میں نے بتایا کہ آگے علی کے ذکر کی بات کر رہے ہیں تو ہم اعلیٰ حضرت قدس العزیز کے جو بھائی ہیں استاد زمن حضرت علامہ حسن رضا خان رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھے، انہوں نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پہ مستقل ایک کتاب تحریر فرمائی ہے، تو اس کے مرتضوی کے نام سے اسی کتاب میں آپ نے ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے، اسی حدیث شریف کو پیش کر دینا کافی ہوگا۔ آپ نے اس کتاب کا جب آغاز فرمایا ہے تو اس کتاب میں کہ آغاز میں ہی آپ نے آغاز فرمایا اس حدیث مبارک سے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ انہوں نے اس حدیث شریف سے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا ہے، تو جس امام کو ماننے والے ہیں ان کے بھائی اپنی کتاب میں لکھے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو اگر ہم علی کا ذکر کرتے ہیں، اپنے نامہ اعمال میں ثواب کو بڑھاتے ہیں، تو تم کو تکلیف کیوں ہوتی ہے، تم کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ میرا جی جن کو تکلیف ہوتی ہونے دے، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم تو یہی جانتے ہیں کہ علی کا ذکر کرنے سے عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، وہ علی کا ذکر کرنے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ استاد زمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث شریف کے بعد میں دوسری حدیث شریف نقل فرمائی، جس حدیث شریف میں یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اللہ کے نیک بندوں کا ہم ذکر کرتے ہیں تو جتنا ذکر کرتے جاتے ہیں اللہ نام ہمارے نام اعمال سے گناہوں کو مٹاتا چلا جاتا ہے، ہمارے نام اعمال سے گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرا عزیز جب اللہ کے ولی کا ذکر کرنے کی یہ شان ہے تو جن ولی کو جن کے در سے ولایت ملتی ہے تو ان کا ذکر کرنے سے ہمارے گناہ کیسے نہیں مٹتے ہوں گے؟ تو ہم تو ذکر علی کر کے اپنے گناہوں کو مٹانے کا سامان کرتے ہیں، ہم تو ذکر علی کر کے اپنے نام اعمال میں ثواب کا اضافہ کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے گئے، دیگر صحابہ کرام کی دعا باللہ تعالیٰ مجمعین کا ذکر کرتے گئے۔ میرا عزیز میرا یہی کہنا ہے کہ جو سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہے، جو صحابہ کی عظمت کو مانتا ہے، صحابہ کی عظمت کا احترام کرتا ہے، صحابہ کا ادب و احترام کرتا ہے، صحابہ کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، اہل سنت و جماعت کے جو عقائد صحابہ کے تعلق سے ہے ان عقائد کا وہ ماننے والا ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر وہ علی سے زیادہ محبت رکھنے کی بنیاد پر علی کا زیادہ ذکر کرتا ہو تو اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، اس کے خلاف کوئی زبان نہیں کھولنا چاہیے، اس کے تعلق سے بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، اتنی بدگمانی کہ تعلیمات اعلیٰ حضرت کے خلاف ہو جائے، تعلیمات اعلیٰ حضرت کے خلاف ہو جائے، کسی علی علی کا ذکر کرنے کی بنیاد پہ یہ الزام لگا دیا جائے کہ اس کے سینے میں بغض صحابہ بھرا ہوا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، صدبار معاذ اللہ رب العالمین۔ امام اہل سنت کی تعلیم اٹھا کر کے دیکھیے کہ کسی عام سنی مسلمان پر بھی بغیر ثبوت کے گناہ کبیرہ کی نسبت نہیں کر سکتے، تو یہ بغض صحابہ کا الزام کتنا بڑا الزام ہے، یہ تعلیمات اعلیٰ حضرت کے سراسر خلاف ہے۔ تو میرا عزیز ہم تو تعلیمات اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، تعلیمات اعلیٰ حضرت کی روشنی میں ہم رکھتے ہیں کہ تعلیمات اعلیٰ حضرت میں کس کا حکم کہاں تک جاتا ہے، کس کے اوپر کتنے حکم لگانے کی گنجائش ہے، کس کے تعلق سے حکم آ سکتا ہے، کس کے تعلق سے نہیں آ سکتا، کس کے لیے رخصت و گنجائش ہو سکتی ہے، کس کے لیے رخصت و گنجائش نہیں ہو سکتی۔ بحمدہ تعالی ہم نے اچھے سے تعلیمات اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کو جانا ہے، اور ہم مسلک اعلیٰ حضرت اور تعلیمات اعلیٰ حضرت کی روشنی میں ہی بحمدہ تبارک و تعالی ہم اپنی باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔